गिरामी, हमेशा से ये होता आया है कि जब भी कोई आलिम, कोई खतीब या कोई ज़ाकिर ज़िक्र अहले बैत करता है या फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करता है, तो हमेशा से खारजी, नासबी, कटमुल्लाओं ने उन पर राफ़ज़ियत का या नीम राफ़ज़ी होने का इल्ज़ाम लगाया, जिसको एक मुद्दत से हम लोग बर्दाश्त करते चले आए। मगर अब इन खारजियों की, नाज़बियों की हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब ये ना कि सिर्फ उलमा पे या ख़तीबों पे या ज़ाकिरों पे, बल्कि ये बराह रास्त अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की गुस्ताखी पे उतर आए हैं और ख़ानदान नबूवत की तौहीन पे उतर आए हैं। कभी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के शान में गुस्ताखी करके उनको काफिर कह के सादात के दिलों को ज़ख्मी किया गया, कभी मौला अली को और उनकी सयादत से इनकार करके सादात के दिलों को मजरूह किया गया, कभी इमाम हसन के सुलह को बैत बताकर अहले बैत के चाहने वालों के दिलों को ज़ख्मी किया गया, कभी ये कहा गया कि नाऊज़ु बिल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में ज़बरदस्ती जंग की। और अब इनकी गुस्ताखी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये अब बराह रास्त सादात की जद्दा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे ऐन जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गुस्ताखी पे उतर आए। कुछ अरसे से आप लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि एक वीडियो एक लानती मलून खारजी नाज़बी मौलवी आसिफ अशरफ जलाली की काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें उसने जनाब सैयदा कायनात मखदूमा कौनैन की शान में ऐसी नाज़िबा गुस्ताखी की है जिसको मेरी ज़ुबान कहते हुए भी थर्राती है। पहले ये समझ लें अज़ीज़ान गिरामी कि 1400 साल के अरसे से अकाबिरीन उलमा इस्लाम व मशाइखीन कुछ इस्लाम के ऐसे मसले थे, ऐसे मसले हैं कि जिस मसले पे हमेशा खामोश रहे ताकि उम्मत में किसी तरह का इख्तलाफ ना हो। उन्हीं मसाइल में एक मसला बाग़ फ़िदक भी है कि जिस पे 1400 बरस से उलमा और उलमाए कबार और मशाइख खामोश रहे। मगर अब ये नाज़बी खारजी इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इस आसिफ अशरफ जलाली ने ये कह दिया कि नाऊज़ु बिल्लाह मसला फ़िदक पे जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नाऊज़ु बिल्लाह खाकम व दहन ख़ता पर थी और बाग़ फ़िदक मांगना ये नाऊज़ु बिल्लाह उनकी ख़ता थी। और यानी उसने जनाब सैयदा कायनात मखदूमा कायनात को ख़ताकार कह के इतनी बड़ी जुर्रत की, इतनी बड़ी गुस्ताखी की कि जिसको कोई सैयद, कोई सादात या कोई भी आशिक़ अहले बैत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कि सैयदा कायनात मखदूमा कायनात की वो ज़ात है जिसके लिए अल्लाह, जिनके घर वालों के लिए कुरान में सूरह अहज़ाब में फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ए मेरे हबीब, अल्लाह का ये इरादा है। कौन अल्लाह? और किस अल्लाह का इरादा? वो अल्लाह के जो कुन से फयकून बना देता है। वो अल्लाह अपनी मशीयत को वाज़े करता हुआ कह रहा है कि यह अल्लाह का इरादा है कि ए मेरे हबीब, हम आपके अहले बैत से, हम अली, फातिमा, हसन और हुसैन और उनकी औलादों से, उनकी ज़ुर्रियत से हर किस्म के रिज्स को दूर रखेंगे और हम उन्हें ऐसे ही पाक रखेंगे जैसे पाक रखने का हक है। अब आप ये बताएं कि जब अल्लाह अपना इरादा वाज़े कर रहा है और अल्लाह अपने हबीब से वादा कर रहा है कि हम आपके अहले बैत के करीब भी किसी किस्म के रिज्स को नहीं आने देंगे। रिज्स क्या है? हर किस्म की खता, हर किस्म का गुनाह, हर किस्म का झूठ, हर किस्म के बहतान के मुरक्कब को रिज्स कहते हैं। और अल्लाह कह रहा है कि मेरा ये इरादा है, मेरा ये वादा है कि हम आपके घर वालों, आपके अहले बैत, आपके ख़ानदान के करीब भी किसी किस्म की खता को पहुँचने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, हम उन्हें पाक रखेंगे। और ये खारजी नाज़बी कह रहा है कि नऊज़ु बिल्लाह उनसे खता सरजद हो गई। वो थी, वो मखदूमा कायनात
کہ جب نجران کے نصارہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ ہوا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ کا حکم آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے حبیب کہیے ان سے کہ لاؤ تم اپنی اولادوں کو، ہم اپنی اولادوں کو لاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، لاؤ تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، لاؤ تم اپنی جانوں کو، ہم اپنے جانوں کو لاتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو اس وقت اللہ کا حکم تھا حضور سرور کائنات کو کہ آپ کو ایسے سچوں کو لے کر جانا ہے میدان مباہلہ میں کہ جنہوں نے زندگی میں کائنات میں کبھی نہ کبھی جھوٹ بولا ہو اور جن سے نہ کبھی جھوٹ کا امکان ہے، نہ کبھی جھوٹ کی توقع کی جا سکتی ہے، یعنی ایسے سچوں کو لے کر جانا ہے کہ جن کے جیسا کائنات میں کوئی سچا نہیں۔ تو جب بچوں کی بات آئی تو حضور حسنین کریمین کو لے کر گئے، جب بات جانوں کی آئی تو مولا علی شیر خدا کو لے کر نکلے، اور جب بات نسانا جمع کا صیغہ تھا، کئی عورتوں کو لے جانے کی اجازت تھی، مگر حضور صرف سیدہ کائنات کو لے کر گئے، اور لے جا کر حضور نے مباہلے میں بتا دیا کہ کائنات میں علی سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے، حسنین سے بڑے کوئی سچے نہیں ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا سے بڑی کائنات میں کوئی سچی عورت نہیں ہے، وہ صدیقۃ الکبریٰ ہیں، وہ صدیقہ ہیں، ان سے کبھی جھوٹ کا امکان بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جسے مباہلے میں صدیقۃ الکبریٰ بنا کر لے کر گئے، آج نعوذ باللہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، ان کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ کائنات کے عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا کہ جس کے احترام میں اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے، وہ فاطمہ زہرا کہ جو تمام سادات کی جدہ ہیں، وہ فاطمہ زہرا کہ جو بعد رسول اہل بیت کی مرکز و محور ہیں، وہ سیدہ کائنات کہ جس کے لیے علامہ اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز، کہ مریم کو صرف ایک نسبت کی وجہ سے کہ وہ عیسیٰ کی ماں تھی ان کی تعظیم کی جاتی ہے، مگر سیدہ فاطمہ زہرا کو اللہ نے 3 نسبتیں عطا کی۔ پہلی نسبت کیا ہے؟ چشم نور رحمت للعالمین، چشم نور رحمت للعالمین، امام الاولین و آخرین۔ ایک تو پہلی نسبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں۔ دوسری نسبت کیا ہے؟ زوجہ تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ مولا امیر المومنین شیر خدا علی مرتضی علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ تیسری نسبت کیا ہے؟ مادر آ مرکز پرکار عشق، مادر آ قافلہ سالار عشق، سالار عاشقوں کے سالار، قافلہ سالار حسنین کریمین کی ماں ہیں۔ اور آخر میں قلم توڑ دیا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، میرے پیروں میں نبی کی شریعت کی زنجیر پڑی ہے، اگر یہ زنجیر نہ ہوتی، اگر مجھے شریعت مصطفیٰ کا پاس نہ ہوتا تو علامہ اقبال کہتے ہیں ورنہ گردے تربتش گردید می، سجدہ ہا بر خاک او پاشید می، اگر میرے پیروں میں شریعت کی زنجیر نہ ہوتی تو کائنات خانہ کعبہ کو جا کر سجدہ کرتی، خانہ کعبہ کے سامنے جا کر سر جھکاتی، اور میں قبر زہرا پہ سجدہ کرتا، میں سیدہ کائنات کے تربت کا طواف کرتا اور ان کے قبر مبارکہ کو سجدہ کرتا۔ وہ سیدہ کائنات کے شان میں یہ ان کو خطا کار کہنے پہ اس خارجی کی زبان نہیں جل گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام سادات کرام سے کہ جو دنیا بھر میں جو سادات ہونے کی پوری دنیا میں سادات کی تعظیم کی جاتی ہے، نمازوں میں سیدوں پر درود پڑھا جاتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے کہ آپ نماز میں کس پر درود پڑھتے ہیں؟ نماز میں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھی جاتی، بلکہ ان کے اہل بیت پر، ان کی آل پاک پر، ان کی ذریت، ان کی اولادوں پر درود پڑھی جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس خارجی منافق کی زبان نہیں جل گئی؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ نماز میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولادوں پر درود اللہ نے واجب قرار دیا ہے؟ تو جن پر کیا نعوذ باللہ اللہ خطا کاروں پر درود پڑھوا رہا ہے نماز میں؟ کیا نعوذ باللہ مجھے بتائیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا، حضور نے امت کو کیا درس دیا تھا. حضور نے آخری وصیت جو فرمائی وہ یہی کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی. اے میری امت، میں تمہارے درمیان تمہاری ہدایت کے واسطے دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت علی، فاطمہ، حسن و حسین، ان کی ذریت اور ان کی اولاد. تو کیا نعوذ باللہ اللہ نے امت کی ہدایت، اللہ کے رسول نے امت کی ہدایت کے خاطر اللہ کے رسول خطا کاروں کو چھوڑ کر گئے تھے؟ نعوذ باللہ. تو آج میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام سادات کرام سے کہ آج آپ کی عزت و تعظیم نہ ہوتی اگر آپ سیدہ سے آپ کو نسبت نہ ہوتی شہزادی عالمیان سے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام خانقاہ والوں سے کہ اس گستاخی کے خلاف آپ لوگ صدائے احتجاج بلند کریں، بالخصوص سنیت کے مرکز و محور اجمیر شریف اور وہاں کے خدام، وہاں کے سیدزادگان، انجمن سیدزادگان خواجہ غریب نواز کی طرف سے اجماعی طور پر صدائے احتجاج بلند ہونا چاہیے. جس طرح سید سرور چشتی صاحب نے، سید فضل معین چشتی اور دیگر بھی سادات کرام نے، علماء کرام نے آواز بلند کی ہے، میں چاہوں گا اجمیر شریف سے علامہ سید کامران چشتی صاحب بھی مدلل طور پر اس گستاخی کے خلاف اس خارجی کو منہ توڑ جواب دیں، اور انجمن سید زادگان کی طرف سے صدائے احتجاج بلند ہونا چاہیے. تمام خانقاہوں کی طرف سے شہزادی عالمیان مخدومہ کائنات کی گستاخی کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، تاکہ دوبارہ کسی بے غیرت خارجی منافق، کسی منافق میں ہمت نہ ہو کہ وہ سیدہ کائنات یا اہل بیت علیہ السلام یا خاندان نبوت کے خلاف لبکشائی کر سکے، اور ہم اللہ و رسول کے سامنے محشر کے روز سرخرو ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.